السلام علیکم۔ ہمارے چینل ہائی کٹ سلوشن میں آپ کو خوش آمدید۔ جی ویورز، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے واقعہ کربلا۔ سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا در حقیقت حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا۔ اس میں نواسۂ رسول امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے دین کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانی پیش کی۔ کربلا کے میدان میں حق و باطل کے درمیان ہونے والی اس عظیم جنگ میں ہونے والے واقعات جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں بھی لازوال ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہر انسان کو ان واقعات کے حقائق معلوم ہونے چاہئیں جو کہ واقعہ کربلا کی وجہ بنے۔ قریش 10 بڑے قبیلوں پر مشتمل ایک طاقتور قبیلہ تھا۔ ہر قبیلے کے سردار آپس میں باہمی مشورے سے ہر طرح کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ان میں سے 2 قبیلے بہت اہم اور طاقتور تھے جن کا نام تھا بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ دونوں قبیلوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ فوج کی کمان بنو امیہ کے پاس تھی جبکہ خانہ کعبہ کا متولی بنو ہاشم کو بنایا گیا تھا۔ یعنی جنگی قابلیت اور دنیاوی طور پر طاقت کے لحاظ سے بنو امیہ جبکہ مذہبی لحاظ سے بنو ہاشم کا رتبہ عربوں میں بہت طاقتور تھا۔ لیکن دونوں قبیلے حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے کیونکہ ان دونوں قبیلوں کا تعلق 5ویں نسل میں جا کر عبد المناف سے ملتا ہے۔ عبد المناف کے 4 بیٹے مطلب، نوفل، ہاشم اور عبد الشمس تھے۔ مطلب اور نوفل کو تاریخ میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں، لیکن عرب کی نسل عبد المناف کے 2 بیٹوں ہاشم اور عبد الشمس سے آگے بڑھی۔ حضرت ہاشم وہ ہستی ہیں جن سے اہل بیت کی نسل آگے بڑھی اور اہل بیت کو ہی بنو ہاشم کہتے ہیں۔ حضرت ہاشم کے بیٹے عبد المطلب جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی سے کر دیا، جس سے نواسۂ رسول حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت علی کی ازواج میں سے ایک زوجہ حنفیہ خاندان سے تھیں، ان سے ایک بیٹا محمد بن حنفیہ پیدا ہوا۔ عبد المناف کے دوسرے بیٹے عبد الشمس کے 2 بیٹے ربیعہ اور امیہ تھے۔ قبیلہ بنو امیہ انہی کے نام سے مشہور ہوا۔ معاویہ اور یزید انہی کی نسل میں سے تھے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے دینی اختلافات دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بنو امیہ سوائے حسد اور بغض کے کچھ بھی نہ کر سکا، اور یہی بغض ان کی آل اولاد میں منتقل ہوتا رہا جو کہ آخر کار واقعہ کربلا تک جا پہنچا، اور آخر میں بنو امیہ نے خلافت کے نظام کو تباہ کر کے اسے بادشاہت میں تبدیل کر کے اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ جنگ بدر اور جنگ صفین بھی بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان ہی لڑی گئی۔ 60 ہجری میں جب یزید نے حکومت سنبھالی تو مدینے کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینے میں موجود اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات سے میری بیعت لو، خصوصی طور پر نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے لازمی بیعت لینی ہے۔ کچھ اصحاب رسول اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا کیونکہ اس کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی۔ امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ پہنچ گئے تو کوفہ سے امام حسین کو خط آیا کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔
ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ مسلم بن عقیل وہاں پہنچے اور امام کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ خط پڑھنے کے بعد امام نے کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ ادھر یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، جو کہ عراق میں اپنی سفاکی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس نے آتے ہی بہت سے ان لوگوں کو قید میں ڈال دیا جو کہ امام حسین علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور مسلم بن عقیل کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا۔ ادھر جب امام ہجرت کر کے کوفہ روانہ ہو رہے تھے تو راستے میں ظالموں کی فوج کی بہت بڑی تعداد آپ کے قافلے کو روکنے کی کوشش میں تھی۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے خیمے کربلا کے مقام پر نصب کر لیے۔ آخر کار 9 محرم کو شمر ہزاروں کی تعداد میں سپاہی لے کر کربلا پہنچا۔ 10 محرم کو نواسۂ رسول اپنے چہرے پر شجاعت حیدری کی جھلک لیے اپنے جاں نثاروں کو قربان ہوتا دیکھتے رہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن جوں ہی یزیدی لشکر نے تلوار حیدری کو میدان میں چلتے دیکھا تو تمام لشکر میں ایک ہلچل مچ گئی، کیونکہ وہاں پر موجود ہر شخص یہ جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بزدل قوم کا ہر شخص کھڑا دیکھ رہا تھا کہ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ بالآخر سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل کرنے کے بعد نواسۂ رسول نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ اسی دوران یزیدی بزدل فوج مل کر جگر گوشۂ رسول پر حملہ آور ہوتے ہیں اور آپ کے جسم مبارک پر تیروں اور تلواروں کی برسات کر دیتے ہیں، اور آپ کا سر تن سے جدا کر کے حاکم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ گھوڑے تو دوڑے لاشائے حسین پر مگر تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔